السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تحفہ یا علی علیہ السلام مدد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک و ما احصاہ کتابک لا سیما بقیت اللہ المنتظر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ کربلا، اللہ تعالیٰ کا احسان، ہمارے اوپر بہت بڑی نعمت کربلا معلیٰ۔ کربلا نہ ہوتی تو ہم نہ جینا سیکھ سکتے تھے نہ مرنا سیکھ سکتے تھے۔ کربلا نے ہمیں جینے مرنے کا ڈھنگ سکھا دیا۔ کربلا میں موجود آپ سب کے لیے دعا گو ہیں، خداوند متعال آپ سب کو جلد مولا کی بارگاہ میں آ کر نذرانہ مودت پیش کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ جمعرات کا دن، امام حسن عسکری علیہ السلام کا دن، آج کے دن مولا کی مہمان نوازی میں رہے۔ 4 محرم الحرام 1446 ہجری قمری ہے کربلا معلیٰ کے مطابق، اور 11 جولائی 2024 عیسوی ہے۔ ہم اپنے پروگرام کی قسط نمبر 1519 بارگاہ اقدس اہل بیت علیہ السلام میں ہدیہ کرنے لگے ہیں۔ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، ایک اور دن ذکر اہل بیت علیہ السلام کے لیے نصیب فرمایا۔ آج ہمارے ساتھ مولا کا ذکر کرنے کے لیے اسٹوڈیو میں موجود ہیں ذاکر اہل بیت علیہ السلام محترم المقام جناب شہزاد حسین صاحب، مظفر گڑھ پنجاب پاکستان سے۔ آئیے بزرگوار سے فیض حاصل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام یا علی مدد۔ پیر مولا شہنشاہ کائنات علی المرتضیٰ علیہ السلام مدد۔ کیسے ہیں؟ خیر عافیت سے انشاءاللہ؟ الحمدللہ، حسین بادشاہ کا کرم۔ ماشاءاللہ، محرم پاکستان میں بھی کرتے ہیں، اب کربلا معلیٰ میں جن کے سبب سے ہم محرم مناتے ہیں ان کے پاس موجود ہیں۔ فرق لگتا ہے کچھ تھوڑا بہت؟ جی الحمدللہ، بہت بڑا فرق لگتا ہے۔ یہ ان کی کرم نوازی ہے کہ یہاں پر میں دوسری بار مسلسل آ رہا ہوں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یعنی دوسری مرتبہ مولا کی بارگاہ میں آپ محرم منا رہے ہیں۔ جی سبحان اللہ، پھر تو آپ کے لیے نئی بات نہیں ہے، یعنی پہلے بھی پہلے عرفہ گزار کے پہلے پچھلے سال۔ اچھا، پہلے عرفہ گزار تو دوسری بار آپ محرم میں آئے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، عرفے اور محرم کے اندر رش تو تقریباً برابر ہی ہو جاتا ہے۔ جی جی ماشاءاللہ۔ اور باقی آپ نے کتنا عرصہ ہوا مولا کا ذکر کر رہے ہیں؟ جی پہلے تو میں بچپن ہی سے یہاں پر جو ہے نا ذکر آل محمد کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ۔ تو جب پچھلے سال آیا تو ذاکر آل محمد جناب عدنان صابر صاحب سے ماشاءاللہ مولا عباس کے حرم میں نے جو ہے نا شکر لی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو ان کی دعاؤں سے اور امام زمانہ علیہ السلام کی مہربانی سے میں دوسری بار ادھر تشریف۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یعنی ذکر پہلے سے ہی کرتے تھے باقاعدہ طور پہ سال پچھلے سال؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ظاہری بات ہے ایک استاد کا سر پہ ہاتھ ہو تو انسان کی تربیت ہو جاتی ہے۔ اور ویسے بھی بہل خاندان وہاں پہ سادات نے بڑا خدمت کی ہے اور بے لوث خدمت کرتے ہیں نقوی سادات، مولا ان پر رحمت برکت نازل فرمائے، اور اسی طریقے سے وہ دین اہل بیت علیہ السلام کی خدمت کرتے رہے۔ اور جس کا منہ بولتا سبب آپ ہیں کہ آپ بھی انہی کے سبب سے مولا کی بارگاہ میں خدمت کر رہے ہیں۔ ذاکر بننے کا خیال کیوں آیا؟ میرا جو فیملی ہے وہ اسی ذاکر گھرانے سے تعلق۔ ماشاءاللہ، پہلے آپ کے پر دادا ماشاءاللہ ماشاءاللہ، پھر ذاکر زوار محمد علی، ماشاءاللہ، ملک فدا حسین، یہ ذاکر محمد علی صاحب جو ملتان میں رہتے تھے؟ مظفر گڑھ۔ اچھا، مظفر گڑھ والی اور ہیں، ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ تو ذاکر مرحوم فدا حسین، ماشاءاللہ۔ پھر اس کے بعد میرے انکل جی ہیں ذاکر غضنفر عباس، ماشاءاللہ۔ انہی کو دیکھ کر سوچ میں آ گیا کہ اس ذاکری کے آگے لینے کے لیے میں بھی
ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مولا قبول فرمائے اور یہ سلسلہ آپ کی نسلوں میں جاری رہے. یہ بڑا شرف ہوتا ہے کہ نسل در نسل ذکر کا سلسلہ خاندان میں چلتا رہے. ان کی کرم نوازی ہم کیا چیز. سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک حق بات کہی آپ نے. یہ ان کی ذرا نوازی ہے، ورنہ ان کے ذاکر تو اللہ ہے، انبیاء ہے. ہم سے کیا اوقات ہے ہم سے ذکر کی ڈیوٹی لے لی انہوں نے، یہ ان کی ذرا نوازی ہے. آپ چاہتے ہیں یہ ذکر کا سلسلہ آپ کی اگلی نسل میں بھی جاری رہے؟ دعا ہے، اس سے اور کیا چاہیے. سبحان اللہ. ہماری نسل بر نسل ایسی سبحان آل محمد کے گھرانے پر گداگر بنے. اللہ، اس سے اور کیا چاہیے ہمیں. سبحان اللہ. دیکھیں پہلے انسان آتا ہے کوئی تو خود نہیں ہے، ایک کیفیت ہوتی ہے کربلا میں. تو کربلا میں آنے کا شوق کیسے لگا کہ کربلا آنا چاہیے مجھے؟ ویسے تو ہم مومن ہیں. سبحان اللہ، بے شک لا رہے ہر دل میں حسینیت بستی ہے. اللہ اکبر. اس میں ویسے شوق کی بات نہیں ہے. بے شک ایسے ہم پیدا ہوتے ہی ماں کے گود سے جب آتے ہیں ماں کی گود میں، اللہ وہاں سے ہمیں سبق کربلا کا ملتا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. پھر لوگوں کو دیکھتے تھے، اللہ اللہ، کربلا آ رہے ہیں، کوئی جا رہے ہیں. ہائے ہائے، سبحان اللہ. عجیب کیفیت، عجیب کیفیت تھی. اور زیادہ تر سفر میں جو لوگ آتے تھے نا، اور ان ٹی وی پروگرام پر دیکھتے تھے کہ لوگ پیدل چل رہے ہیں، اللہ اکبر، سنت سیدہ ادا کر رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو شوق بڑھتا گیا. اللہ اکبر. پھر میں نے اپنی والدہ صاحبہ سے بھی کہتا تھا، میں نے 1 سال پہلے پاسپورٹ بنوا کے رکھا ہوا تھا سبحان اللہ کہ کبھی تو موقع ملے گا. سبحان اللہ. اللہ یہ بلائیں گے، ضرور بلائیں گے. یہ آپ نے ہر مومن کے دل کی بات کہی ہے واقعی. واہ واہ. اور ہر مومن ہی یہی چاہتا ہے کہ مولا اتنی توفیق دے کہ پاسپورٹ تو بن جائے. اللہ بے شک ہے، صحیح. پاسپورٹ یعنی جتنی کوشش ہو سکتی ہے حسب توفیق پیسے بھی انسان رکھتا ہے کہ مولا کے نام پہ رکھے. کیا جانا ہے، پاسپورٹ بنا لیا، ویزا لگوا لیا، کسی سالاروں سے بھی بات کرتا رہتا ہے کہ ہمیں لے کے کوئی چلا جائے کسی طریقے سے مولا کی بارگاہ میں. واہ سبحان اللہ. یقیناً پچھلی بار جو مجھے بھیجا تھا وہ اپنی فیملی کی مہربانی سے، اللہ. اور اس بار کیونکہ میرا تعلق غریب گھرانے سے تھا، سبحان اللہ. جو کماتے تھے 2 حصے، ایک حصہ آل محمد کی راہ پر، ایک حصہ اپنی فیملی کو دیتے تھے. سبحان اللہ. اور تیسرے حصے کا میں کمیٹی ڈالتا آیا. اللہ اکبر. تو اس سے میں آج دوسری بار سجدہ ادا کرنے کے لیے آیا. اللہ مولا آپ کے رزق میں اضافہ فرمائے. بے شک مولا کا فرمان ہے جو ہمارے راہ کے اندر خرچ کرتے ہیں وہ مولا کے پاس امانت ہو جاتا ہے اور وہ آپ کو واپس مل جاتا ہے اور رزق بڑھ کے ملتا ہے. ہاں، اس سے بات ظاہر ہوتی ہے کہ جب میں پچھلے بار آیا تھا تو کچھ میں نے قرض لے کر آیا تھا اللہ امام حسین کی علیہ السلام کی زیارت کے لیے. میں گھر نہیں پہنچا تھا، میرا وہ قرض. اللہ 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 اللہ. واہ 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 واہ. سبحان اللہ. بے شک کریم ہے مولا، عطا کرنے والے ہیں. محرم کی 4 تاریخ ہے اور یقیناً آپ ان ایام کے اندر وہاں پہ مجالس بھی پڑھتے ہیں اور اب بھی ماشاءاللہ مجالس میں مصروف ہیں یہاں پر آ کر. تو ان مجالس میں ان مجالس میں یقیناً کچھ نہ کچھ تو ڈیفرنس ہے. یہاں پہ آ کے بھی مومنین کو سنا رہے ہیں، وہاں پہ بھی مومنین کو ہی سناتے ہیں. اس وقت آپ مولا کی بارگاہ میں ایک بات یہاں پر کہتا چلوں. بسم اللہ بسم اللہ. کہ مجالس امام حسین میں جب ہم امام برگاہ میں جاتے ہیں تو وہاں پر کچھ لوگ سنتے ہیں. میرے لیے خوش نصیبی ہے کہ مولا عباس علیہ الصلوۃ والسلام، مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے حرم کے سامنے لاکھوں کروڑوں دنیا مجھے دیکھ. اللہ اکبر. اللہ. اس سے اور بڑی سعادت شاید مجھے نہ ملے. سبحان. مولا ہمیشہ اہل بیت علیہ السلام سے وابستہ رکھیں اور اسی طریقے سے مولا کی بارگاہ میں اپنی ڈیوٹیاں نوکریاں پیش کرتے رہیں. میں چاہوں گا آج اپنے کچھی کے مخصوص انداز میں آپ مولا کی بارگاہ میں ہمیں مجلس سنائیے. مومنین یقیناً مختلف زبانوں میں اب ذکر کر رہے ہیں تو میں چاہوں گا آپ اپنی سرائکی زبان میں بھی ہمیں مولا کا ذکر سنائیں. میں یہاں پر سرائکی میں مجلس عزا پڑھوں گا. بسم اللہ.
کیونکہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کے لیے کافی تعداد میں سرائکی لوگ آتے ہیں، سرائکی مومنین آتے ہیں. بے شک ہے. بسم اللہ اجازت، بسم اللہ صاحب اجازت ہے آپ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. بسم اللہ. التماس دعا برائے ظہور امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک اللہ جد ابن الحسن علیہ الصلوۃ والسلام اللہ صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ اللہ ولی وحافظ اللہ وقائد وناصر ودلیل وعین حتی تسکنہ ورزقہ وتمتع فیہا طویلا. اللہ برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہم اجل لولیک الفرج. اللہم اجل لولیک الفرج. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم یا قیم آل محمد. اللہم صلی صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے اللہ پاک تمام مومنین و مومنات کا یہ مقدس مکان تے ٹورا یا عبادت شمار فرما. الہی الہی مالک محمد وآل محمد دے صدقے سکھ دے اکھاں کو ہائے ہائے 5 12 14 معصومین علیہ الصلوۃ والسلام دا ظاہر بنا. الہی آمین الہی اللہ علیہ محمد عزت و عظمت دا صدقہ جو بیمار ہیں شفاء کاملہ عطا فرما. الہی آمین الہی بالخصوص امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام دی نالائندہ صدقہ میرے بھائی ماتمی شزیب حسن مرید حسین نانا احمد علی جملہ مومنین و مومنات سادات وزاں میرے بیمار ہیں شفاء کاملہ عطا فرما. الہی آمین الہی مالک آل محمد صدقے تمام بے اولاد مومنین بالخصوص زبار امجد عباس حسنین عباس میں حقیر سمیت کو مالک اولاد نرین عطا فرما. الہی آمین الہی آمین. بے جرم قیدنوں قید و رہائی عطا فرما. اللہم آمین الہی آمین. اللہ علیہ محمد عزت و عظمت دا صدقہ مقروضین دے غیبانہ قرض عطا فرما. الہی آمین. میرے استاد محترم بابا عدنان صابر کو مالک آل محمد عزت و عظمت دا صدقہ بخت عطا فرما. الہی آمین. انہوں کو اپنی حفظ و امان وچ رکھ. الہی آمین. میرے سردار غلام عباس سہیں کو مالک سلامت رکھ. الہی آمین الہی. ساری پہلی تے آخری دعا اللہ اللہ سارے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام تا جلد ظہور فرما. الہی آمین الہی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. در مجلس پہ
کھڑی دیکھ رہی ہے زہرا در مجلس پہ کھڑی دیکھ رہی ہے زہرا کون کون آتا ہے میرے لال کو رونے کے لیے حسین کی دکھ بھری کہانی ساری دنیا سنا کرے گی حسین کی دکھ بھری کہانی ساری دنیا سنا کرے گی جو رو پڑے گا اسی جہاں میں علی کی بیٹی دعا کرے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تو جہان تے دفان نہ تھے وار سیان چھپائے وہ پہلا میات حسین دی مادا ہے لتارات دے وقات لکائے روئیں دی کرے دوجے میات کچا کے شام دے وچ تے پیو پتران نیر بہائے روڑ اللہ ہوئے ڈاڈی وانگ آیو دفان سکینہ دیتی کبار سجاد مٹا مات دھید وکھرا نصیب عزادار امام حسین علیہ السلام روئیں دی کری گل مائی دربار گئی دھی دربار گئی ماں صحابی دے دربار گئی دھی شرابی دے دربار گئی ماں حق منگ دے رہی ہے دھی چادر منگ دے رہی ہے ماں کو حق نہ ملیا دھی کو چادر نہ ملی نبیان دی پہلے واری دربار دے وچ تے پینو عمران دے آندی جیندہ قدام نہ در توں آیو بہر آئے سین ہے کل نبیان دربار دے وچ جیویں جو بیٹھیاں ایک بے کو لے کے آدن ایندی کوئی نہیں مننے دربار دے وچ اندی کوئی نہیں مننے دربار دے وچ
تے بھاویں قسم چاوے پتران دی دیو ایو جھیاں ورسا ماں زینب کو ون گھر تئیں اٹھ دی باندھی دربار دے وچ محمد دھی جو آ کھڑی ہے آزادہ روئے او دربار جڑا وسدی ہے اس دربار دے وچ آوے بابا خطبہ چھوڑ کے استقبال واسطے اٹھ کھڑدا آج جو اجڑ گئی ہے وقت 4 گھنٹے اس دربار چ کھڑی رہی ہے 4 گھنٹے دو بعد باون دا ارادہ کیتا دیے چاچا سلمان میں باندھی پیاں میں جو تھک پیاں اجن میری سین تلیاں نہ ہی ٹیکیاں ایک ظالم آدھے محمد دی کہندے حکم دے نال باندھی پیاں بی بی آدھے ظالم حیا کر میں محمد کا دیا بی بی آدھی تخت میرے باب دے میں محمد کا دی جڑائی سے دربار چاند دیا او بابا لوگانو میری عظمت میری شان دساون دی خاطر بابا میرا استقبال کریندا یا یادن محمد تھی سے دربار چہون کیا کرنائی ہے بی بی آدھے میں اپنا حق منگنائی ہے حق دا نام آیا آدھن گواہ لکھا او ازادار امام حسین میری سین کم دے ہوئے حسن دے نال حکاد حسین علیہ السلام دے سر دے رکھا دوجاد حسن دے سر دے رکھا بی بی آدھی میری چھوٹی جوڑی گواہ آدن محمد تھی نا منظورن کوئی بابے دی لکھی ہوئی تاریر ہے تو لکھا او غیرت آلیو میری سائن کم دویتان دنال بابے دی لکھی ہوئی تاریر دیتی ہے دربار دے وچ باون والا ایک ظالم دے ہاتھ تحریر پڑھی ہے اس تحریر دے 8 ٹکڑے کر کے میری زین دے سامنے زمین دے سٹی ہے رج رنی محمد دے زمین دے بہ گئی ہے ایک ٹکڑا چندی ہے وہ تو حسین دو دے دیا لوجا ٹکڑا چندی ہے وہ تو حسین دو دے دیا حسن دی آواز آندی ہے اماں ایک ٹکڑا چندی ہے رو کے حسین دو کیوں لے دی ہے آدھی حسن بچڑا حسین نو ڈسنا جاندی ہے گل کو ٹکڑے چڑنا بائے او
انج کٹھے کریندن میرا غریب بچڑا دیا میرا نبیز بچڑا زندے ٹکڑے انج کٹھے کرنا راج رونی محمد تھی رومنا لیو خالی والی بابے دے دربار خالی والی اسے دربار دے وچوں میری سائن گھر دے وچ آگے اپنی مسند بہ گئی ہے روندی رہی ہے اچھا رونی ہے رون دی آواز میری سائن سیدہ عالیہ سلام علیہ سنی ہے آدھے اماں ہون دربار گئیا میں تیرے سر دیوال سیاہنا اماں دربار دے وچوں خالی ولی تیرے سر دیوال سفید کیوں تھی گئی کمر کیوں جھک گئی اس ویلے میری سین رج رونی آدھی عالیہ جرا دربار دا میں رنگ لے گیا میں نول پاک لگ گئے اور نہ میرا شبیر نہ تیری چادر بچ آدھے دودھا بابے دے سامنے کدھیں نہ بولیاں میں او اللہ جانے شام دے بازار چکی میں چادر منگ سے او اللہ جانے شام دے دربار دے وچا کہ میں شام نال کیویں بلے سے راج رومویہ محمد ہکا دھی او غیرہ تالے آؤ راج رومویہ میری سائن دے بھیراتا ہیں کوئی نہ محمد دھی ٹور بھئیے بابے دی قبر دے بابے دی قبر دے آگے آدھے وے بابا مظلوم دی دا سلام ہوئے آدھے بابا در دربار گئی آمی بابا خالی والا آمی آدھے بابا تیرے بعد میرے گھر نو جلایا نے او بابا تیرے بعد مینو پتران دے سامنے مرندے رہے او بابا میرے چھوٹا دیاں دے سامنے میں کو مرندے رہے وقت محمد دی بابے دی قبر تے بہ کے جرا نوہاں پڑھس دکھ پڑھس بی بی آدھیا تیرے بعد بابا ایک پل بھی میں کوں نہ چین آیا میری اپنی قسمت تیرے بعد بابا
بابا تیرے بعد بابا ایک پل بھی میں کو نہیں چین آیا میری اپنی قسمت تیرے بعد بابا تیرے صحابہ وہ میں تحت اٹھایا میری اپنی قسمت محمد اکبر حل گیا آواز آندی ہے فاطمہ روندی کیوں ہے رو رو کے آدھے بابا جڑا میں دربار گیا حق منگن بابا حق نہ دیونا میں چپ کر کے لگیا او بابا روئیں دی کیری گل ہزیان تیکو سنویں دے رہ گئے او دردی گو بابا چھڑ گئے دے رہ گئے زیان تیکو سنویں دے رہ گئے او دردی کو بابا جھڑکیں دے رہ گئے ہنیاب تیلے ممبر دے بیٹھے او میں کو کھڑایا میری اپنی قسمت نبی فرمیندن زہرا رخسار دے نیلے دانگ کیوں او سیدہ میں کو ڈساں تیری کمر کیوں جھکی ہوئی ہے او سیدہ میں کو ڈساں تیرا سار کیوں زخمی ہے راج رنی محمد دی رو کے آدھے بابا میرے دکھ دا بابا ہے وے خلاصہ وہ میں کو صحابی مارے تماشا میرے دکھ دا بابا 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 دید دکھ سن میرے دکھ دا بابا ہے وے خلاصہ میں کو صحابی مارے تماچا میں جھڑ پئیا جا جات میں کو وہ پتران اٹھایا میری اپنی قسمت صلی اللہ محمد وآل محمد وعجل فرجہم مولا آپ کو صدا سلامت رکھے ہمیشہ ذکر اہل بیت علیہ السلام فرماتے رہیں الہی آمین بہت پیارا مولا کا ذکر کیا آپ نے مولا آپ کے خاندان میں آپ کی نسلوں میں یہ ذکر جاری و ساری رہے یہ آپ کا اپنا پروگرام ہے جب جب موقع ملا مولا کی بارگاہ میں ذکر کے لیے دعوت دینے کا شرف حاصل کروں گا امیدوار رہوں گا آپ بھی ہم نوائی فرما کر اس مقدس محفل کو آباد رکھیں گے آباد رہے آپ کا گھرانہ آباد رہے آپ کی مہربانی بالخصوص ہمارے واقعی امام زمانہ علیہ السلام کے میں دل سے مشکور ہوں سلامت رہے مولا نے ان ہستیوں کے سامنے مجھے ذکر آل محمد مصائب سیدہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے مولا آپ کو سلامت رکھے اور ہمیشہ ذکر اہل بیت علیہ السلام فرماتے رہیں یقیناً ایام عزا ہے مختلف مقامات پر آپ ذکر کریں گے مولا کے ظہور کی دعا کریں گے اور مومنین کی مشکلات کے لیے ان کے حل کے لیے دعا کریں گے مولا آپ کی زبان میں تاثیر اور برکت عطا فرمائے ہم نہیں تھے ذکر تھا ہم ہیں ذکر ہے ذکر ہمارے سبب سے نہیں ہے ہم ذکر کے سبب سے ہیں ہم نہیں ہوں گے یہ ذکر باقی رہے گا دعا ہے بقیت اللہ سے کہ جب تک یہ ذکر رہے ہمیں ایک عزت والا ذکر کرنے والوں میں شمار رکھیں اور دنیا اور آخرت ہماری سب کی اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ ہو پورا شوب زمانہ ہے
اور اس پورا شوب زمانے میں یقیناً مومنین مختلف مسائل میں مختلف مشکلات میں مبتلا ہیں، اور ایام محرم جب آتے ہیں تو طرح طرح کے اشکالات مذہب اہل بیت علیہ السلام پر وارد کرتے چلے جاتے ہیں، اور دو ہی سیزن ایسے ہوتے ہیں جس میں مذہب اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والوں کو کافر تک کا جملہ کہہ دیا جاتا ہے، ایک رمضان عظیم اور ایک محرم الحرام جب آتا ہے مولا کے چاہنے والوں کو تنگ کیا جاتا ہے اور اس میں اذیت دی جاتی ہے۔ تو یہ بھی پورا شوب وقت چل رہا ہے محرم کے ایام میں، سیکیورٹی وائز مومنین کے جان و مال اور ان کے ناموس کے لیے ہم دعا کرتے ہیں مولا سب مومنین کی حفاظت کرے، گو کہ اے مومنین یقیناً ان کے دل مودت اہل بیت علیہ السلام سے سرشار ہیں، اور اپنے گھروں کو چھوڑ کے جاتے ہوئے انہیں ذرا برابر پرواہ نہیں ہوتی کہ کہیں ہم پیچھے کچھ ملے گا نہیں ملے گا، حالانکہ کئی جگہوں پہ لوٹا بھی گیا ہے، گھروں کو اجاڑا بھی گیا ہے، لیکن یہ مودت اہل بیت علیہ السلام ہے جو بے پرواہ ہو کے حوصلہ دیتی ہے کہ ہم آگے بڑھتے جائیں، اور اہل بیت علیہ السلام کے سبب سے ہمارا سب کچھ ہے، اور الحمدللہ حجت خدا کا دست شفقت ہمارے سروں پر ہے، ہماری پشت پر ہے، جس کے سبب سے ہمیں دشمن نیست و نابود نہیں کر سکا، اور حجت خدا کے لیے یقیناً پروگرام کا آخری وقت چل رہا ہے، تقریباً 1.5 منٹ بچا ہے، ہم آخری وقت میں حجت خدا کو یاد کرتے ہیں، وہ ہمارے مولا جن کے سبب سے ہم سانس لے رہے ہیں، جن کے سبب سے ہمارا رزق چل رہا ہے، کیونکہ وبیم نہیں روزے کلورا اللہ کا رزق ہوتا ہے، بانٹتے اہل بیت علیہ السلام ہیں، ان کے دست قدرت سے ہمیں سب کچھ ملتا ہے۔ تو اہل بیت علیہ السلام کے بہترین فرد حجت خدا، یقیناً ہم اتنے مغموم ہیں تو حجت خدا ہم سے زیادہ مغموم ہے۔ ہم اپنے وقت کے امام کو تعزیت تو پیش کر سکتے ہیں، ان کو تسلی ہم نہیں پہنچا سکتے، یقیناً ان کو تسلی اس وقت ہی ہوگی جب وہ اپنے اجڑے وارثوں کا بدلہ لیں گے، اپنے بزرگوں کا بدلہ لیں گے، اور یقیناً انہیں سکون اس وقت آئے گا، کیونکہ ناحق مارا گیا اہل بیت علیہ السلام کے خانوادے کو، اور ناحق ان پر ظلم کیا گیا، ان کے حق چھینے گئے، اور ان کا وہ حق جو اللہ نے عطا کیا تھا اس پر بھی قبضہ کرنے کی کوشش کی گئی۔ بے شک حجت خدا نہ ہو تو ہم کسی بھی کام کے نہیں ہیں، وہی ہیں جو ہمارے 12ویں ہادی ہیں اور ہمیں نجات دلانے والے ہیں، منجی دو عالم ہیں، وہ تمام کائنات کو نجات دلانے والے ہیں۔ مومنین ہمارے پروگرام کو دیکھ رہے ہیں کربلا کے سبب سے، اور کربلا میں ہم بیٹھ کر ان سب کو یاد رکھے ہوئے ہیں، آتے ہوئے کچھ نے دعاؤں کے لیے آپ سے کہا ہوگا، کچھ ابھی بھی مختلف ذرائع سے آپ سے رابطہ کر کے دعاؤں کے لیے کہہ رہے ہوں گے، اور مشکلات کا اپنی ذکر کر رہے ہوں گے، اور ان سب مشکلات کے باوجود جو سب سے بڑی دعا جو مومنین کی ہوتی ہے وہ کہتے ہیں ہمارے لیے بھی دعا مانگیں کہ ہم بھی کربلا آ جائیں، مولا کے پاس آ جائیں۔ یہ ہر مومن کے دل کی حسرت ہے۔ ہم اس پروگرام کے توسط سے، اس وقت کے توسط سے، اور آپ کی موجودگی کے توسط سے جہاں تک ہماری آواز پہنچے، ایام عزا ہیں، مل کر منانی چاہیے اور دل کے ساتھ منانی چاہیے، اس طرح سے جس طرح ہم ویسے ہی اپنا مانتے ہیں مولا کو، اور ہیں وہ ہمارے اپنوں سے زیادہ بڑے اپنے ہمارے ہیں۔ پروگرام کا آخری وقت ہے، آئیے اپنے وقت کے امام کو یاد کریں، ان کے ظہور کی دعا بہترین عمل ہے، لہذا اپنے وقت کے امام کو یاد کرنا چاہیے۔ آئیے اپنے وقت کے امام کو یاد کریں اور ان کے ظہور کی دعا دل کی اتھا گہرائیوں سے، اللہم عجل ولیک الفرج والعافیت والنصر وجعلنا من خیر آوانہ وانصارہ وجعلنا من المستشہدین بین یدہ۔ Sen